اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ عدم اعتماد کی تحریک کہاں تک پہنچ چکی ہے اور ابھی تک اس میں کتنی اچیومنٹ حاصل ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اسی تحریک کے خلاف صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں جمع کروایا تھا اور عمران خان صاحب نے 4 سوالات کیے تھے سپریم کورٹ سے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا پارٹی کا ممبر کوئی شخص پارٹی کے خلاف ووٹ دے سکتا ہے؟ اگر دے سکتا ہے تو کیا وہ نااہل ہو جائے گا، اور نااہل کتنی دیر کے لیے ہو سکتا ہے؟ 5 سال کے لیے ہو سکتا ہے، یا پھر تا حیات ہو سکتا ہے، یا ایک الیکشن کے لیے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور آج اس کی پہلی ہیئرنگ ہوئی جس میں عمران خان صاحب کے لیے کافی خوشخبری کی بات آئی، اور میرے خیال سے کہ آدھی عدم اعتماد کی تحریک اسی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے اوپر ناکام ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو 4 سوالات کیے تھے سپریم کورٹ سے کہ اس کی مجھے وضاحت چاہیے، تو ان 4 میں سے کچھ سوالوں کے جوابات آ چکے ہیں، اور ان کا مطالعہ کر کے ان کو دیکھ کے یہی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کو آدھی کامیابی آج مل چکی ہے۔ سوال کیا تھا جی؟ کیا منحرف اراکین پارٹی کے خلاف ووٹ دے سکتا ہے؟ اگر دے سکتا ہے تو پھر کیا وہ نااہل بھی ہو سکتا ہے؟ اگر نااہل ہو سکتا ہے تو کتنی دیر کے لیے ہو سکتا ہے؟ 5 سال کے لیے ہو سکتا ہے، یا پھر کہ تا حیات کے لیے ہو سکتا ہے؟ آج چیف جسٹس منیر صاحب نے کہا کہ انسان کے ذاتی ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں، یعنی کہ ایک انسان کی اپنے ذاتی ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں، اور وہ پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا۔ یہ ہے بگ نیوز کہ کوئی بھی انسان اپنی پارٹی کے خلاف جس کو اس نے جوائن کیا ہے اس کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا۔ پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد اور انفرادی ووٹ کی اہمیت بھی نہیں رہتی، کیونکہ پھر ووٹ تو پارٹی کا ہوتا ہے جس کو اس نے جوائن کیا تھا۔ اسی بنیاد کے اوپر، اسی دماغ کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے آنے والی جو ہیئرنگ ہوگی اس میں عمران خان صاحب کو کافی کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ ان سوالات کے جوابات سے پتہ چلتا ہے، ان کے دماغ سے پتہ چلتا ہے کہ جو ممبر پارٹی کا ہے پر جس نے پارٹی کی بنیاد کے اوپر لوگوں سے ووٹ لیا ہے، وہ پھر پارٹی کے اوپر ووٹ نہیں دے سکتا۔ ہاں، ریزائن دے سکتا ہے، یا اس کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ اگر دے گا تو اس کو مطلب وہ اس پارٹی سے بھی گیا، وہ نااہل بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ساری عمر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا کتنی دیر کے لیے 5 سال کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا ایک الیکشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوال عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے پوچھا ہے۔ اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی ریمارکس دیے ہیں کہ ان کے ریمارکس یہ تھے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس جو تھے وہ یہ تھے کہ آپ کسی کو ووٹ دینے سے نہیں روک سکتے، آپ کسی شخص کو ووٹ دینے کے لیے نہیں روک سکتے۔ ہر شخص کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے وہ ووٹ دے سکتا ہے، لیکن یہاں پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ کیا وہ جو ووٹ انسان کی مرضی ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کی بنیاد پر لوگوں سے ووٹ لیے ہیں، یا جو آزاد امیدوار کے طور پہ وہ الیکشن لڑتے ہیں وہ لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت آنا بھی باقی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم سوال جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے تمام پارٹیوں سے مانگا ہے۔ جسٹس صاحب نے تمام پارٹیوں سے ایک سوال کا جواب مانگا، اور وہ یہ ہے کہ آپ مجھے لکھ کے دیں کہ کیا کوئی پارٹی کا ممبر پارٹی کے خلاف ووٹ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ سوال کا جواب تمام پارٹیوں سے مانگا ہے۔ کنہوں نے؟ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے تمام پارٹیوں سے اس سوال کا جواب مانگا ہے کہ آپ مجھے لکھ کے دیں، ریٹرن لکھ کے دیں، زبانی کلامی نہیں، ریٹرن لکھ کے دیں کہ کیا کوئی پارٹی کا ممبر اٹھ کے وزیر اپنی ہی پارٹی کے خلاف ووٹ دے سکتا ہے۔
اصل میں اس کے پیچھے کی بڑی لمبی سٹوری ہے۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب نے یہ قانون بنایا تھا کہ پارٹی کے خلاف کوئی ووٹ نہیں دے سکتا۔ یہ قانون پہلے بن چکا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی ہی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا۔ یہ کن کا قانون ہے؟ نواز شریف اور آصف زرداری صاحب نے خود بنایا ہے، ٹھیک ہے، ان کے مطلب ان کے دور حکومت میں بنا ہوا ہے۔ تو اب یہ خود اس اپنے رول اور لا کے اگینسٹ جا رہے ہیں، خلاف جا رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اسی لیے جسٹس صاحب نے تمام پارٹی سے جواب مانگا ہے، کیا دینا چاہیے، کیا ووٹ دے سکتا ہے کوئی اپنی پارٹی کے خلاف؟ کیونکہ نواز شریف اور زرداری صاحب نے جب یہ قانون بنایا تھا تو ان کا یہ خیال تھا، ان کے جو نواز شریف اور آصف زرداری صاحب نے قانون بنایا تھا کہ اپنی پارٹی کے خلاف کوئی ووٹ نہیں دے سکتا، یہ جب قانون بنایا گیا تھا تو ان دونوں نے یعنی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے دونوں نے یہ سوچ کے یہ قانون پاس کیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ کل کوئی تیسری پارٹی بندے کو توڑ کر خود فائدہ اٹھا لے، یعنی کہ کوئی دوسری پارٹی لالچ دے کے، پیسے دے کے، ثبوت دے، مطلب لالچ دے کے اس کے بندے خرید کے اس کے ووٹ روا کے خود لے لے۔ تو اس لیے یہ راستہ بند کرنے کے لیے زرداری صاحب اور نواز شریف نے یہ قانون بنایا تھا۔ اب سپریم کورٹ کہہ رہے کہ آپ لکھ کے دیں کہ آپ تمام پارٹیوں کی کیا رائے ہے کہ ووٹ ایسے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر تمام پارٹیاں یہ لکھ کے دیتی ہیں کہ اپنی ہی پارٹی کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں تو پھر نون لیگ، نواز شریف اور زرداری صاحب، پی پی اور پی ایم ایل نون پھنس جائیں گی دونوں پارٹیاں۔ تو ان سے یہ سوال ہوگا آپ نے خود ہی قانون بنایا، آپ خود ہی ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو اس لیے بندیال صاحب نے یہ وضاحت مانگی ہے تمام پارٹیوں سے کہ لکھ کے دیں کہ یہ قانون ہونا چاہیے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اب ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا اپوزیشن کے لیے، کیا وہ لکھ کے دیں گی؟ اگر لکھ کے دیں گی تو پھر بھی پھنسیں گی، اگر نہیں لکھ کر دیں گی تو ڈیفینیٹلی پھر بھی اپوزیشن کے اگینسٹ ہی فیصلہ آئے گا۔ کیونکہ اگر وہ ممبر جو منحرف ممبر ہے وہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی پارٹی کے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو نااہل ہو سکتے ہیں، وہ 5 سال کے لیے ہو سکتے ہیں، تاحیات ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ اگر دیتے ہیں تو کتنے سال کے لیے وہ نااہل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جتنے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نااہل ہو سکتے ہیں، اب یہ نہیں لکھا ہوا کتنے سال کے لیے ہو سکتے ہیں، اس لیے اس چیز کی وضاحت مانگی گئی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جو الزام لگاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے فنڈنگ باہر سے لی ہوئی ہے، تھرڈ پارٹی انکلیوڈ ہے عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے، کیونکہ حالیہ دنوں میں عمران خان صاحب نے جیسے امریکہ کے سامنے ڈٹے رہے، جیسے ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کا جواب دیا، اور پھر ان کے خط کے جواب میں یہ کہا کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں کہ آپ ہمارے اوپر حکم چلائیں، تو اس بات کا بھی امریکہ کو پاکستان کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر غصہ ہے۔ تو کیسے وہ چاہیں گے کہ عمران خان صاحب اپنی سیٹ پہ رہے؟ کیونکہ آج تک جتنی بھی حکومتیں آتی رہی ہیں اور بدلتی رہی ہیں وہ امریکہ کے اشارے پہ آتی ہیں، ان کے اشارے پہ بدل جاتی تھی، اور واحد یہ لیڈر آیا کہ جس کو امریکہ، انڈیا، عیسائی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت اتارا جائے۔ اس مقصد کے لیے بعد ذرائع کا خیال ہے کہ فنڈنگ بھی کی گئی ہے۔ اب کتنی فنڈنگ کی گئی ہے یہ تو عمران خان صاحب کے پاس جو ثبوت ہے وہی بتائیں گے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی فنڈنگ کی گئی ہے۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبر، اور لاسٹ میں میرا پھر روٹین وائز یہی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کے لیے بنا سکوں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔